Islamic scholars Subhanallah. تمام علماء اکرام، تمام آڈینس، تمام احباب، تمام دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, whoever recite Durood Sharif 1000 times daily will not do until he has seen his home in heaven۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ جب تک نہیں مر سکتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں۔ درود شریف زیادہ ہیوی نہیں ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں گے، یہ درود شریف ہے، اس کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Today my topic is my Allah said in Quran Majid wa Furqan Hamid, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun। No doubt verily the awliya of Allah no shall upon them and no they are grieved۔ کہ اللہ پیارے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آج الحمدللہ اسی کے مطابق مجھے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ جو ہمارا جلسہ سجایا گیا ہے یہ غوث اعظم کی یاد میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سلسلے میں یہ جلسہ سجایا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اگر نبیوں میں جتنے معجزات ثابت ہوئے ہیں آقا کو چھوڑ کر، ان سب معجزات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ اور نبیوں کو جتنے معجزے نہیں ملے جتنی غوث اعظم سے کرامتیں ثابت ہوئی، اور نبیوں کو اتنے معجزے نہیں دیے گئے جتنی غوث اعظم سے کرامتیں ثابت ہوئی۔ اب جب ہم ان کے ذکر کے لیے آئے ہیں تو جان لیں کہ آپ کی سلسلہ نسب کیا ہے اور کہاں تک آپ کا سلسلہ نسب کیسے پہنچتا ہے۔ حضرت آدم سے سنیں گے، الحمدللہ حضرت آدم سے غوث پاک تک کیسے جنزیر سے بن کر کے لوگ آتے ہیں، کس طریقے سے ایک کڑی بنتی ہے، تمام لوگوں کے نام سنیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش، حضرت شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارک، بیارک کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلہا، زلہا کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، اور طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلیمان، سلیمان کے بیٹے العیسیٰ، العیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کینانہ، کینانہ کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد المناف، عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے امام حسن، امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع، اور حضرت حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ مہدی، عبداللہ مہدی کے بیٹے موسیٰ الجور، موسیٰ الجور کے بیٹے عبداللہ صالح، عبداللہ صالح کے بیٹے موسیٰ ثانی، موسیٰ ثانی کے بیٹے ابو بکر داؤد، ابو بکر داؤد کے بیٹے یحییٰ زکریا، یحییٰ زکریا کے بیٹے عبداللہ جیلی، اور عبداللہ جیلی کے بیٹے حضرت عبداللہ جیلی کے بیٹے ابو موسیٰ جنگی دوست، اور حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے پیرے پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ یا
جو غوث اعظم کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں. عبداللہ جیلی کے بیٹے آپ حضرت عبداللہ موسیٰ جنگی دوست اور ان کے بیٹے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے. تو یہ سیدنا خزینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت آدم تک اور حضرت آدم سے لے کر آقا تک اور آقا سے لے کر حضرت غوث اعظم تک یہ نام پوچھتے ہیں. انشاءاللہ تو انہی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور جب پیرے پیرا کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں ان کی پاور کیا تھی, ان کا اختیار کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ one who calls anyone, one who calls on me for help, for my help anytime, any disease, any adversity, کہ اگر کوئی شخص مجھ کو کسی ڈیسیز میں, کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں پکارتا ہے, کسی بھی ٹیم پکارتا ہے, تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں he will be saved from it. وہ اسی وقت سیو کر لیا جاتا ہے, وہ اسی وقت اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. ایک بندہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا, نوجوان تھا, آنے کے بعد میں رو رہا تھا, گریہ ازاری کر رہا تھا, فریاد کر رہا تھا, یا غوث المدد, یا غوث المدد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت غوث اعظم نے دیکھا, کہا بتا تیری کیا حاجت ہے, تیری کیا پریشانی ہے. کہنے لگا حضور میرا ایک باپ تھا جس نے مجھے محنت کر کے پالا تھا, میرا ایک باپ تھا جس نے بوڑھی کو پیٹ پر بوریاں لاد کر کے مجھے پالا تھا, میرا باپ تھا جو محنت اور مزدوری کرتا تھا, میرا پیٹ بھراتا تھا, لیکن حضور اس کا انتقال ہو گیا ہے. اور انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا, خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جہنم میں موجود ہے, عذاب اس کو دیا جا رہا ہے. حضور میرے باپ نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا بیٹا جا غوث اعظم سے میری دعا کرانا, غوث اعظم سے میری بخشش مانگنا. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا, اے نوجوان ذرا یہ بتا کیا تیرا باپ کبھی میری مجلس میں آیا ہے؟ کہا حضور آپ کی مجلس میں تو نہیں آیا. کہا کبھی میرے ساتھ چلا ہے؟ کہا نہیں حضور آپ کے ساتھ تو نہیں چلا. کہا کبھی میرے گھر کے دروازے سے گزرا ہے؟ کہا حضور میں چھوٹا تھا, مجھے لے کر کے آپ کے گھر کے دروازے سے گزرا تھا. اب غوث اعظم تھم گئے اور کہا جا گھر جا اور کل آنا, کل آنا. اب وہ نوجوان گھر جاتا ہے, گھر جانے کے بعد میں بیٹھ گیا, کل کا انتظار کرنے لگا. اور جب کل آئی تو پہلے روتا ہوا آ رہا تھا, آج ہنستا ہوا آ رہا تھا, آج مسکراتا ہوا آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کل تو تو رو رہا تھا, کل تو تیری آنکھوں میں آنسو تھے, کل تو گریہ ازاری کر رہا تھا, لیکن آج آ رہا ہے تو مسکراتا ہوا آ رہا ہے. آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے, مسکرانے کا سبب کیا ہے, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ جب غوث اعظم نے یہ پوچھا کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور آج مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں کہ کل جس باپ کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر کے آیا تھا, آج وہ باپ جنت کی ہواؤں میں سیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر. آج میرا باپ جنت کی سیر کر رہا ہے. اور نوجوان ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا حضور بات سمجھ نہیں آئی, کل تک میرا باپ جہنم میں تھا, آج جنت میں ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم نے کہا میرے بیٹے سن, جب تو میرے پاس سے گیا ساری رات میں نہیں سویا, ساری رات گریہ ازاری کرتا رہا, ساری رات فریاد کرتا رہا, مولا اس کا باپ میرے گھر کے دروازے سے گزرا ہے, مولا اس کا باپ میرے گھر کے دروازے سے گیا ہے, اس کے باپ کی بخشش فرما, اس کے باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹے رویا تیرے باپ کی وجہ سے تھا, دعا تیرے باپ کے لیے کی تھی, لیکن رب کی رحمت کو میرے رونے پر ترس آیا اور فرمایا میرے غوث رونا چپ کر, آج اس کا باپ ہی نہیں بخشا جائے گا بلکہ قیامت تک جو تیرے گھر کے دروازے سے یا جو تیرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے گا, میں نے ان سب کی بخشش اور مغفرت کر رہا.
اور جلوہ جہنم جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں آپ، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم کو دیکھا جلوہ جہنم نے تو آپ نے کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں، مجھے یہ بتا کہ میرا کوئی مرید جہنم میں تو نہیں ہے؟ کیا میرا کوئی مرید جہنم میں جہنم کا شکار تو نہیں ہوا ہے؟ کیا میرا کوئی مرید جہنم کے عذاب کو تو نہیں بھگت رہا ہے؟ تو اس نے کہا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں آیا ہے، ابھی تک آپ کے مریدوں میں سے کسی کو جہنم میں نہیں آیا ہے، کوئی بھی جہنم کا شکار نہیں ہوا ہے۔ اس پر غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید قیامت تک جہنم میں آئے گا بھی نہیں، کیونکہ رب نے میرے ساتھ وعدہ جو کر دیا کہ جو میرے دروازے سے گزرے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ یہ ہے غوث اعظم، یہ تو پاور ہے آپ کی ایک بوڑھی دائت کی جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا، بچپن میں جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی تھی۔ ایک دن جب جوان ہو گئے آپ، وہ بوڑھی دائی آپ کے پاس آئی اور آنے کے بعد میں کہا بیٹا عبدالقادر تمہارے بچپن کی ایک بات ہے، کیونکہ بچپن کی باتیں چھڑ گئی تو کہنے لگے بیٹا عبدالقادر تمہارے بچپن کی ایک بات ہے جو مجھے اندر ہی اندر کافی دنوں سے پوچھنے کی خواہش میں ہوں کہ میں پوچھ سکوں، اس کا وجہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا۔ کہا کہ ایک بات ہے جو میرے دل میں ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا جب تم بچپن کا زمانہ تھا تم بچوں سے آنکھ بچولی کھیل رہے تھے۔ آنکھ بچولی جانتے نا، ہائیڈ اینڈ سیک، جس کو آئس پائس بولا جاتا ہے، ہائیڈ اینڈ سیک، بچے چھپنے والا جو کھیلتے ہیں۔ کہا میرے بیٹے تم ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے تھے، تمہارے بچپن کا زمانہ تھا، تم آنکھ بچولی بچوں سے کھیل رہے تھے، جب بچے چمکتے چھپتے تم سے تو تم ان کے سروں پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن میرے بیٹے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک بات مجھے پتہ نہیں چلی کہ جب تم سے تو کوئی نہ چھپا، لیکن جب تمہارے چھپنے کی باری آئی اور تمہیں ڈھونڈنے کی وجہ آئی تو آپ چھپنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ میرے بیٹے تم نے درود پاک پڑھا اور تم درود پاک پڑھ کے غائب ہو گئے۔ درود پاک پڑھ کے غائب ہو گئے، ہم نے سب میں ڈھونڈ لیا، میرے بیٹے تم ہمیں نہیں ملے، آخرکار ہمیں یہ بتاؤ پھر تم اچانک واپس آ گئے، تم اس وقت کہاں چھپ گئے تھے؟ دائی پوچھ رہی ہے کہ بیٹے بتاؤ تم وہاں کہاں چھپ گئے تھے، اس وقت تمہارے چھپنے کی جگہ کیا تھی؟ تو غوث اعظم مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد میں کہتا ہے امی جان میں چاند میں چھپ گیا تھا، میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ آج زمانے میں سائنسدانوں کی تعریف کرنے والوں، امریکہ کے پیراولر کو پہن کر کے اور امریکن لوگوں جیسی زبان بولنے والوں کہ امریکہ پہلے ہے جس نے چاند پر قدم رکھا، تم بھول گئے اپنے بزرگوں اور اسلاف کی تاریخ کو۔ اگر تم پڑھتے اپنے اسلاف کی تاریخ کو تو تمہیں پتہ چلتا کہ چاند پر پہلے قدم رکھنے والا کوئی سائنسدان نہیں، کوئی سائنٹسٹ نہیں، کوئی دنیا دار نہیں، بلکہ چاند پر پہلا قدم رکھنے والا نبی آخر الزمان تھے اور چاند سے آنکھ بچولی کھیلنے والے غوث اعظم تھے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھائیں گے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو ہم بھول گئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہم سے کبھی ہے جو جوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاج پیروں تلے تاج سرے دارا، اور کما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پہ آسمان ہم تجھے مارا۔ ہم نے جو اسلاف سے پایا تھا وہ آج ہم گوا چکے ہیں۔ عزیزان محترم کہا کہ میں چاند پہ چھپ گیا تھا، یار یہ تو نواسے کا عالم ہے کہ چاند سے آنکھ بچولی کھیلتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا اخلاق کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، ان کی شان سنیں گے؟ چلو ایک نبی سے سنتے ہیں۔ حضرت آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کتنے حضرت عیسیٰ 70,000 کا مجمع لگاتے، 70,000 کے مجمع میں حضرت عیسیٰ اپنا ذکر نہیں کرتے، بلکہ جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا اے عیسیٰ علیہ السلام یہ بتاؤ جس نبی کی تعریف کرتے ہو، جس نبی کے ترانے الاپتے ہو، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے ہو، اے عیسیٰ ہم دیکھتے ہیں تمہارے معجزے یہ ہیں کہ تم کوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہو، کوڑا بندور ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے
تعریف کر رہے ہو, جس نبی کے ترانے الاپ رہے ہو, ذرا ہمیں بھی بتاؤ ان کی شان کیسی ہوگی. کیا وہ تم سے بھی بلند مقام پر ہوں گے؟ کیا تم سے بھی بلند مرتبہ ان کا ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, لوگوں تم نے میری شان زمین پر دیکھی ہے, کیونکہ مردہ بھی زمین پر ہوتا ہے, میں بھی زمین پر ہوتا ہوں, میں کن بسم اللہ کہتا ہوں, مردہ زندہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی زمین پر ہوتا ہے, میں بھی زمین پر ہوتا ہوں, میں ہاتھ پھیرتا ہوں, کوڑ پر دور ہو جاتا ہے. لیکن جس نبی کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس نبی کی میں تعریف کر رہا ہوں, ان کا عالم یہ ہوگا, the moon shall be lifted to sleep him in my hood and when he shall be grown up take her in his hand. کہ جب وہ نبی زمین پر ہوگا, آسمان کا چاند اس کو لوریاں دے گا, when he shall be grown up take her in his hand. اور جب وہ نبی جوان ہو جائے گا, جوانی میں قدم رکھے گا, تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے لے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, سنو, the moon shall minister to sleep him in my hood and when he shall be grown up take her in his hand. کہ جب وہ نبی اپنے جھولے میں ہوگا تو آسمان کا چاند کو لوریاں دے گا, اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. تو علم نے اپنے چاند کو, اور چاند لوریاں دیتا تھا آقا کو. اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا, کھیلتے تھے مصطفیٰ, بچپن میں کھیلتے تھے, اس لیے بچپن میں آقا چاند تھے, یہ سراپا نور تھے, اور وہ کھلونا نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ, we accept, we believe my holy prophet sallallahu alaihi wasallam is completely noor, and who have attachment with him, he also and she also is noor. Every child my prophet is noor. یا رسول اللہ, ہم اس بات کو مانتے ہیں, آپ سر سے لے کر پیر تک نور ہیں, سراپا نور ہے, اور یہی نہیں, جس کو آپ سے اٹیچمنٹ ہوئی ہے, نسبت ہو گئی ہے, وہ بھی نور ہے, اور آپ کے گھرانے کا ہر بچہ نوری ہے. کہا کہ تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور ہے. غوث اعظم کہتے ہیں, والدہ میں چاند میں چھپ گیا تھا. تو والدہ کہتے ہیں کہ بیٹا, کیا ابھی یہ عالم ہے کہ چاند میں چھپ سکتے ہو؟ کیا اب بھی چاند میں چھپنے کی تاثیر تمہارے اندر ہے؟ تو غوث اعظم مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد میں کہتے ہیں, والدہ کیسے بچوں جیسی بات کرتی ہو؟ ارے وہ تو میرا بچپن تھا کہ میں چاند میں چھپا تھا. آج عبد القادر کی شان یہ ہے کہ ہزاروں چاند اس کے اندر چھپ جاتے ہیں, ہزاروں چاند اس کے اندر سما جاتے ہیں. تو وہ تو بچپن تھا کہ میں چاند میں چھپا تھا, آج تو چاند میرے محتاج ہو جاتے ہیں, چاند میرے اندر چھپ جاتے ہیں. عزیزان محترم, یہ ہے شان میرے غوث اعظم کی, اور ان کی شان کو کیا بیان کریں. آپ جانتے ہیں, جو غوث اعظم سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اس کا انتقال نہیں ہوتا, مرتا نہیں تھا اس دن جو غوث اعظم سے مصافحہ کر لیتا. اللہ اکبر. فجر کی نماز کے بعد ہی آپ کی مسجد کے باہر بھیڑ لگ جاتی, لوگ مصافحہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتے کہ ہم مصافحہ کر لیں, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مصافحہ کر لیں گے ہمیں زندگی کی ضمانت مل جائے گی, ہمیں زندگی کی ایک اپورچونٹی مل جائے گی, ہمیں زندگی کی ایک تسلی ہو جائے گی کہ آج ہم مریں گے نہیں. لہذا فجر کی اذان ہوتی, لوگ آپ کے مسجد کے باہر بھیڑ لگا دیتے, آپ نکلتے مسجد کے باہر, اور نکلنے کے بعد مصافحہ کرتے جاتے, ایک ایک سے مصافحہ کرتے جاتے. اسی زمانے میں ایک عورت تھی, ایک عورت جو روز آتی اور روز آ کر کے غوث اعظم سے اپنے بچے کو, ایک ہی بچہ تھا اس کا, بڑی مرادوں سے پایا تھا, وہ ایک بچے کو مصافحہ کرا کے لے جاتی, اور اس کے دل کو تسلی ہو جاتی کہ میں نے غوث اعظم سے مصافحہ کرا لیا ہے, اب میرے بچے کا انتقال نہیں ہوگا.
ایک عورت تھی بڑی مرادوں سے بچہ پایا تھا، ایک ہی بچہ تھا، لہذا روز مسافہ کرا کے لے کے جاتی، لیکن ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ وہ آئی، آنے کے بعد میں مسافہ بھی کرایا، لیکن مسافہ کرانے کے بعد میں بھی وہ بچہ مر گیا، بچہ مر گیا، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب دل کو تسلی تو نہیں آتی، کیونکہ میں نے وہ سوچنے لگی غوث اعظم سے مسافہ کرا کے آئی ہوں، انتقال نہیں ہوگا، غوث اعظم سے ہاتھ ملوا کر کے آئی ہوں، انتقال نہیں ہو سکتا، لیکن بچے کو ہلا کر کے دیکھا، ڈھلا کر کے دیکھا، لیکن بچے میں جان نہیں ہے، بچہ بے جان پڑا ہے۔ سوچنے لگی کہ غوث اعظم سے مسافہ کرایا تھا، انتقال تو نہیں ہو سکتا، لہذا اسی عالم میں، اسی کشف و کش کے عالم میں، اسی پریشانی کے عالم میں غوث اعظم کی بارگاہ میں چلی گئی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بڑے پیر بچوں کو سبق پڑھا رہے، اور سبق کے درمیان آپ جلال کے عالم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بچوں مر جاؤ، تمام بچے مر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ، تمام بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بوڑھی عورت بھی وہاں گئی، اور جانے کے بعد میں جب یہ عالم دیکھا کہ غوث اعظم بچوں کو کہتے ہیں بچوں مر جاؤ، تو تمام بچے مر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں زندہ ہو جاؤ، تمام بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے لگی ایسے نہیں جاؤں گی، لہذا چپکے سے کھڑی ہو گئی، سوچنے لگی اب کہیں کہ بچوں مر جاؤ تو میں اپنا بچہ بھی رکھ دوں گی، اور جب کہیں کہ زندہ ہو جاؤ، تمام بچے زندہ ہو گئے، میرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا، لہذا یہی سوچنے لگی۔ اسی کشم و کش میں ہے کہ کب غوث اعظم کہیں کہ بچوں مر جاؤ، لہذا یہ سوچتے سوچتے جب غوث اعظم کو جلال آیا، غوث اعظم نے فرمایا بچوں مر جاؤ، تمام بچے مر گئے، اس نے چپکے سے بچہ رکھ دیا، اور جب بچہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد میں غوث اعظم جلال سے باہر آتے ہیں، آنے کے بعد میں کہا بچوں زندہ ہو جاؤ، تمام بچے زندہ ہوئے، اس کا بچہ ابھی بھی مرا ہوا، ابھی زندہ نہیں ہوا۔ اللہ